نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جادو ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جادو میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی ازمائشی طور پر ہوا، اور قرآن کریم میں سورہ فلق اور سورہ ناس جب نازل ہوئی تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر جب جادو ہوا تو اس کے اتار کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل فرمایا۔ اسی طرح جادو کی وجہ سے معاشرہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے، اور جادو اس لیے بھی بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ اس میں جادوگر شیطان و ابلیس سے مدد طلب کرتے ہیں، اور جو جادوگر منتر پڑھتے ہیں جادو کرنے کے لیے، اس میں نعوذ باللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ جادوگر قرآن کریم کو الٹا پڑھتے ہیں، الٹا لکھتے ہیں، اور اکثر جادوگر بیت الخلاء میں جا کر ایسے منتر پڑھتے ہیں جس سے شیاطین خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ شیاطین جن پر جادو کیا جا رہا ہوتا ہے ان کے ہاں جا کر فساد شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کی تکالیف دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ حضرات کے سامنے میں ضروری سمجھتا ہوں کرنا، آج کل ہمارے معاشرے نے ہر چیز کا ذمہ دار جادو ہی کو قرار دے دیا ہے۔ اگر کسی کے رشتے نہیں آتے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی جادو ہو چکا ہے۔ اگر کوئی شخص بد پرہیزی کی وجہ سے یا موسمی تبدیلی کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جی اس پر جادو ہو چکا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی سستی نااہلی کی وجہ سے کاروبار نہیں چلا پا رہا، دکان پر نہیں جا پا رہا، یا وہ کاروبار کے لیے تیار نہیں ہوتا اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے، تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جی مجھ پر جادو ہو چکا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ تو آج میں کچھ جادو کی کچھ علامات بیان کرنے لگا ہوں۔ لازمی نہیں ہے کہ یہ سب کی سب علامات جادو ہی کی ہوں۔ اگر ان علامات میں سے 70% علامات ظاہر ہوں تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جادو کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ورنہ پھر یہ بصورت دیگر نفسیاتی یا جسمانی مسئلہ ہو سکتا ہے، یا نظر بد کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی علامت تو میں یہ عرض کر دیتا ہوں، اگر کسی شخص پر جادو ہوتا ہے تو خواب میں وہ عجیب ڈرونے خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور خواب میں وہ شخص ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک علامت جادو کی یہ بھی ہے کہ خواب کے اندر کتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر مردہ دیکھتا ہے یا بچھو دیکھتا ہے تو یہ علامت بھی جادو کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر بھینس دیکھنا، کالی بھینس دیکھنا، یہ بھی جادو کی علامات میں سے ایک علامات علماء نے بیان کی ہے۔ اور اسی طرح خواب میں سانپ دیکھنا یا سانپ کو ڈستے ہوئے دیکھنا، یہ بھی ایک علامت بیان کی ہے۔ اور اسی طرح خواب میں گندگی دیکھنا یا خواب میں جسم پر گندگی لگی ہوئی دیکھنا، یہ بھی ایک علامات علماء نے بیان کی ہے۔ اسی طرح بے سکونی محسوس کرنا ہر وقت، یہ بھی ایک علامت بیان کی ہے۔ عجیب طرح کا دل میں خوف اور ڈر محسوس ہونا ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی، تو یہ بھی ایک علامت علماء نے بیان کی ہے۔ اسی طرح ایک علامت اذان سن کر انسان میں چڑچڑاپن ہونا، یا اذان سن کر طبعی طور پر اسے طبیعت کے اندر بوجھ محسوس ہونا، یا اس شخص کا آرزو کرنا کہ اے اللہ جلدی اذان ختم ہو جائے، تو یہ بھی ایک علامت علماء نے بیان کی ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم پڑھنے سے یا سننے سے جسم میں درد ہونا، کسی بھی قسم کی قرآن کریم سن کر تکلیف محسوس ہونا، یہ بھی ایک علماء نے علامت بیان کی ہے۔
الغرض یہ علامات عمومی طور پر علماء کرام نے بیان کی ہے. اگر یہ 70% انسان کے اندر علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جادو کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور پھر ہمیں چاہیے کہ پھر ہم روحانی معالج جو علماء کرام ہیں ان کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، ہر لمحہ ہر گھڑی ہر آن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین اس جادو سے ہماری حفاظت فرمائیں گے، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائیں گے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیں گے. اللہ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to subscribe this channel, like, share and comment below.